تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمین نذیرا. ہمارا جو میخانہ ہے وہ میدان جنگ ہے اور گھمسان کی جنگ ہے, وہاں بہادری کے جوہر. کہہ رہے ہیں اس میں ہمیں جو نشہ آتا ہے وہ شراب کا نشہ اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. تو ارطغرل ڈرامہ دیکھ کے نا لوگوں نے مجھے گھوڑے پہ بٹھا دیا. میرے گھوڑے والی ویڈیو لا رہے ہیں لوگ. تو ارطغرل ڈرامہ جو لوگ دیکھتے ہیں تو یہ شراب کباب اور یہ جو ہر وقت بالی ووڈ اور لالی ووڈ کی فلموں میں لگے رہتے ہیں, اور وہ فلانی کا انٹرویو آیا تو زنانے نے جواب دیا, ڈمکانے نے جواب دیا, پھر یہ جو دیکھتے رہتے ہیں نا 24 گھنٹے ان چیزوں سے تھوڑی جان اس کی چھوڑ جاتی ہے. لوگ تو عجیب عجیب وہ ٹک ٹاک بنا رہے ہیں کہ وہ ایک آدمی ارطغرل ڈرامہ دیکھتے دیکھتے اتنا پاگل ہو گیا کہ اگلے دن 2 تلواریں لے کے گدھے پہ بیٹھ کے جا رہا ہے. ٹھیک ہے, یعنی اس کا نفسیاتی اثر. اچھا ہے بھائی, اور یہ تو پہلے کلچر تھا. ہمیں یاد ہے ہم جب بچپن میں وہ ہوتی ہیں نا گھر کی خواتین مہندی لگا رہی ہوتی ہیں, بچیاں بھی, تو ہم چھوٹے تھے, ہم بھی کبھی عید کی رات کو چاند رات کو بچیاں مہندی لگاتی ہیں نا, تو ہمیں یاد ہے کہ ہم بھی بیٹھ جاتے تھے بچیوں کو دیکھ کے, لڑکیوں کو دیکھ کے کہ ہم بھی گھس کے چلو ہماری بھی لگا دو. تو ایسے ایک دن میں نے بھی لگا لی. تو میری دادی اللہ ان کی مغفرت فرمائے, حضرت مولانا عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھی, یا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ سے, بزرگوں کی صحبت تھی نا. تو انہوں نے کہا کہ لڑکے مہندی نہیں لگاتے, خبردار اس کو اتار کے آؤ. ہم حیران ہو گئے, بھائی ہم تو اتنی سمجھ نہیں تھی. انہوں نے کہا کہ جو بچہ لڑکا مہندی لگاتا ہے وہ بڑے ہو کر تلوار ہاتھ میں نہیں اٹھا سکتا. اس وقت ہم نے اس کو اتنا سیریس نہیں لیا, لیکن اب کہتا ہوں دیکھو یہ تاریخ تھی نا, ہسٹری تھی, اس کے کچھ کھنڈرات ہیں جو باقی رہ گئے تھے, اور اب وہ بھی بولو بھائی ختم. تو یہ ڈرامہ جن لوگوں نے دیکھا ہے ان میں کم از کم مہندی لگانے کا شوق تو ان کو ختم ہو گیا. بیوٹی پارلر میں جا کے جو گھنٹوں گھنٹوں دولہا کی گھسائی ہو رہی ہے اور وہ جو لپائی پتائی ہو رہی ہے اس کی, یہ شوق الحمدللہ. دولہا جو ہے نا وہ ان چیزوں سے تھوڑی دولہا بنتا ہے, سمجھ رہے ہیں. یہ دلہن پہ سوٹ کرتی ہیں یہ چیزیں, دولہا پہ یہ چیزیں سوٹ. دولہا ہماری جب بھی میری شادی ہوئی الحمدللہ اسی سول ڈریس میں گیا ہوں, یہی پگڑی, صابن سے منہ دھویا, ڈیٹول سے بھی نہیں دھویا, صابن سے منہ دھویا, یہی کپڑے پہنے, اسی میں چلے گئے. شیروانی پہن لیں اور اچھی بات ہے, اس کی برکت ہے کہ کئی دفعہ الحمدللہ شادی ہو چکی ہے, اللہ کا فضل ہے. کیونکہ شادی کرنے کے لیے آدمی میں تھوڑا سا, میرے میں تو نہیں ہے لیکن ویسے انسان میں کانفیڈنس چاہیے نا. کیا خیال ہے؟ تو بیوٹی پارلر میں اگر آپ لپائی پتائی کرو گے تو کانفیڈنس کے علاوہ سب کچھ پیدا ہو جائے گا آپ کے اندر. گھنٹوں گھنٹوں بیوٹی پارلر میں جب شیشے کے سامنے بیٹھو گے, خدا کی قسم مردانگی ختم ہو جائے گی. اور آپ دیکھو, میرے تو باہر بھی ملکوں کے سفر ہوتے ہیں, میں تھائی لینڈ گیا, وہاں میں نے ہجڑے اتنے دیکھے, میں نے کہا یار یہ اتنے ہول سیل کے حساب سے ہجڑے کہاں سے آ گئے. ہمارے یہاں تو 1000-2000 کے بعد کوئی ایک ملتا ہے, اس پہ بھی شک ہوتا ہے پتہ نہیں ہے بھی کہ نہیں ہے, یا ہر دوسرا آدمی ہجڑا ہے. تو انہوں نے بتایا کہ یہ بنے ہوئے ہیں, مرد ہوتے ہیں لیکن نسوانیت عورت پناہ ان میں آتے آتے اپنے آپ کو ہجڑا بنا لیتے ہیں, اور پھر وہی زنانیہ جیسی حرکتیں, ان کی شکل بھی ایسے ہی عجیب سی, مرد ہو کے عورت جیسی شکل. تو کیا ہو گیا بھائی, اللہ نے تمہیں مرد بنایا ہے, اتنی بڑی اللہ نے تمہیں نعمت دی ہے, تم عورت بن رہے ہو. تو یہ حال ہو جائے گا ہماری بھی نسلوں کا. تو آدمی بنایا ہے بھائی, ارطغرل دیکھیں گے تو آدمی بننے کا شوق, بولو نا بھائی. نہیں دیکھیں, میں کہہ رہا ہوں جو پہلے سے دیکھ رہے ہیں ان کی, ایسا نہ ہر آدمی جا کے دیکھنا شروع کر دے. اس سے خطرہ یہ بھی ہے کہ یہاں ہوتے ہوتے پھر دوسرے ڈراموں کی بھی لت نہ پڑ جائے. اس لیے علماء کہتے ہیں بھائی جو چرس پی, ہیروئن پی رہا ہے اسے ہم کہیں گے تو چرس پی لے, لیکن جو نہیں پی رہا اس کو تھوڑی چرس کا کہا جائے گا. تو لیکن یہ ہے کہ جو دیکھ رہے ہیں, جو ان چیزوں سے اس طرف آئے, ان میں تھوڑا سا ایک شوق پیدا ہو رہا ہے, یار مردوں والی زندگی گزارو, یہ کیا ہر وقت لڑکیوں کے پیچھے پڑے رہتے ہو ہر وقت, اور کیا ہر وقت جو ہے نا عشق معشوقی, اور یہ جو لڑکوں کا آج کل کام ہے, ساری صلاحیتیں, اور وہی ہے نا پیسہ بھی اور ساری صلاحیتیں بھی. وہی ایک بندہ گیا ہوٹل اپنی گرل فرینڈ کو لے کے, کہتے اللہ کے نام پہ 2 دودھ پتی دے دو. تو اس نے کہا کم بخت جب پیسے نہیں ہیں تو دودھ پتی کے بھی پیسے نہیں ہیں تو گرل فرینڈ کیوں رکھی ہوئی ہے؟ کہہ رہے رکھنے کے بعد ختم ہوئے ہیں. ٹھیک, پہلے تھے. تو اپنی صلاحیتوں کو برباد کر رہے ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے سوال پوچھا کسی نے, بہت زیادہ لوگ پوچھ رہے ہیں ارطغرل ڈرامہ دیکھنا جائز. انہوں نے جو جواب دیا صحیح جواب دیا, لیکن مجھے اشکال ہی ہو رہا تھا کہ کسی اور ڈرامے کے بارے میں ڈاکٹر صاحب کے پاس اتنے سوالات نہیں آئے. یہ کیا بات ہے بھائی؟ باقی بھی ڈاکٹر ذاکر نائک سے یہ بھی سوال پوچھو کہ جو
بالی ووڈ کی فلمیں دیکھ رہے ہیں, حضرت یہ جائز ہے یا نہیں ہے؟ پوچھا کس کے بارے میں جا رہا ہے؟ اس کا مطلب دال میں کچھ کالا کالا ہے, کچھ کالا کالا ہے دال میں. تو علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا ملفوظ ہے کہ باطل کے تیروں کا رخ جس طرف ہونا, اگر تمہیں حق پہچاننے میں مشکل ہو رہی ہے کہ حق کیا ہے, تو دیکھ لو باطل کے تیروں کا رخ کس طرف ہے. تو سارے لبرل لوگ اس ڈرامے کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ گئے ہیں. اور یہ بھی بتا دوں, بعض صحافیوں کا تجزیہ ہے, میں نے یہ ڈرامہ دیکھا ہے اور نہ مجھے اس کے بارے میں پوری ڈیٹیل معلوم ہے, مجھے اپنے دوست احباب جو دیکھ رہے ہیں ان سے پتہ چلتی ہے. بعض صحافیوں نے اس ڈرامے کے بارے میں یہ تبصرہ کیا ہے کہ اس کا جو اردو میں ترجمہ ہوا ہے نا, اردو میں ڈبنگ ہے, وہ صحیح نہیں ہے. اس میں حسب ذائقہ ہماری قوم نے تبدیلی کی ہے, سمجھ رہے ہیں نا, بہت سارے ڈائلاگ جو بڑے ہٹو بچوں قسم کے تھے وہ نکال دیے ہیں. تو اس لیے اردو میں جو یہاں ترجمہ ہو کے میڈیا پہ چلایا جا رہا ہے نا, ارے اردو میں جو ڈبنگ ہے اس کی بات کر رہا ہوں, تو وہ سنا ہے. اور یہ مقبول جان کی طرف بھی نسبت کی ہے بعض لوگوں نے کہ انہوں نے بھی اس پہ اعتراض کیا ہے کہ اردو میں جو ڈبنگ ہوئی ہے وہ صحیح نہیں ہے, اس میں انہوں نے گڑبڑ کی ہے. تو اس لیے جو دیکھنے والے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یا تو انگلش میں دیکھیں, اور جن کو انگلش نہیں آتی تو ترکی میں نیچے اردو ترجمہ جو چل رہا ہے نا, وہ ترجمہ صحیح ہے, ٹرانسلیشن جو ہو رہی ہے نا اس سے. اور سب سے بہتر ہے بھائی کتاب پڑھو, کتابوں کا عادی بناؤ, کب تک ڈراموں میں پڑے رہو گے. کتاب کا ذوق جس کو لگ گیا, اور کتاب کی معلومات اوتھینٹک ہوتی ہیں, ڈراموں میں بہت سارے ڈرامے بھی ہوتے ہیں, ظاہر ہے وہ ایک اٹریکٹیو بنانے کے لیے, اس میں اٹریکشن پیدا کرنے کے لیے وہ سارے, وہ کون وہاں لے کے بیٹھا ہوا تھا کہ ابھی ارطغرل یوں ابا سے یوں بات کر رہا ہے, ماموں سے ملنے جا رہا ہے, ٹھیک ہے نا, ابھی گھوڑے پہ بیٹھ رہا ہے, تو اتنی تاریخ تھوڑی کوئی محفوظ کرتا ہے. تو کچھ چیزیں اپنی طرف سے بھی ہوتی ہیں ڈرامے میں ایک حسن پیدا کرنے کے لیے. تو صحیح جو تاریخ ہوتی ہے وہ کہاں سے ہوتی ہے؟ کتاب سے. لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں جو بالی ووڈ کی فلمیں دیکھ رہے ہیں اس سے تو بہتر ہے کہ کیا دیکھ لیں, ادھر ہیروئن چھوڑ کے کس پہ آ جائیں. اور اس چرس میں کچھ فائدے بھی ہیں, صرف چرس برائے چرس نہیں ہے یہ, بلکہ کچھ ایمان بھی تازہ ہونے کا چانس ہے. مجھے علماء سے بھی ڈر لگتا ہے, اس لیے میں بڑا احتیاط سے بات کر رہا ہوں, اور لگنا بھی چاہیے. ظاہر ہے کہ ایک ناجائز چیز کو کیسے ہم پروموٹ کریں, تو علماء بالکل صحیح ہماری کھچائی کرتے ہیں. لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں نا کہ عوام جا کدھر کو رہی ہے. اگر ہم عام لوگوں کو اس سے منع کر دیں گے تو منع تو اس سے ہو جائیں گے, اس سے زیادہ بری چیز سے منع نہیں ہوں گے. اس لیے ہم آپ کو کہتے ہیں جو لوگ زمینی حقائق کو جانتے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی اس سے بہتر ہے یہ دیکھ لو, دیکھو گے اس سے فائدہ ہوگا, کچھ تاریخ کا پتہ چلے گا, کچھ آپ کا جو ہے نا اچھا ہو جائے گا انشاءاللہ. في قلبي دوما يغمرني من فيض ضياء